علی ولی کہ غلط کہتا ہے مورخ، جھوٹ بولتا ہے مصنف، بکواس کرتا ہے محدث، یہ بادشاہان وقت کے چشم و ابرو کے اشارے پر دیے جانے والے فتوے اور ان کے مفتی سب ہر دور میں بکتے رہے ہیں، اس لیے کہ ہر دور بنی امیہ کا دور رہا، ہر دور دشمنان علی کا دور رہا، ہر دور دشمنان آل محمد کا دور رہا، ہر دور محمد و اہل بیت محمد کے مٹانے کی ناکام کوششیں کرنے والے بد نسلوں کا دور رہا۔ یا علی یا علی، ہر دور۔ نہیں ایسے نہیں جیسے ملنگ نے نعرہ لگایا ہے اسی طاقت سے۔ سلامت مولا تمہیں سلامت رکھے۔ ہر دور دشمنان آل محمد کے بد نسل قبیلوں کا دور رہا ہے، دربار ان کے رہے، تخت ان کے رہے، تاج ان کے رہے، سلطنت ان کی رہی، حکومت ان کی رہی، راوی ان کے رہے، روایت ان کی رہی، حدیث ان کی رہی، محدث ان کے رہے، مولوی ان کے رہے، مفتی ان کے رہے، خطیب ان کے رہے، منبر ان کے رہے، قلم ان کے رہے، کرتاس ان کے رہے، جمعے ان کے رہے، جمعراتیں ان کی رہی، بادشاہ ان کے رہے، وزیر ان کے رہے، مشیر ان کے رہے، مولوی ان کے رہے، امام ان کے رہے، اور ان ساری طاقتوں نے مل کر ایک ہی ایجنڈا بنایا ہوا تھا کہ علی کے نام کو دنیا سے مٹا دیا جائے، لیکن 70,000 منبروں سے 70 برس تک علی پر صف و شتم کرنے والے بنی امیہ کے سارے بادشاہ ختم ہو گئے، آل علی کو تیغ کرنے والے بنی عباس کے ظالم بادشاہ ختم ہو گئے، معاویہ اپنی قبر کے جہنم میں پہنچ گیا، مروان مر گیا، شام کا تخت الٹ گیا، تاج لوٹ گیا، مفتی ختم ہو گئے، بادشاہتیں ختم ہو گئی، حکومتیں ختم ہو گئی، خطیب مر گئے، منبر ٹوٹ گئے، مگر میرا علی کل بھی علی تھا۔ مولا سلامت رکھے۔ یا علی مدد کہنے والوں کو، تخت ٹوٹ گئے، تاج پلٹ گئے، معاویہ اپنی قبر کے جہنم میں پہنچ گیا، یزید آگ کے شعلوں کی نظر ہو گیا۔ پتہ نہیں آپ جملہ سمجھے ہیں یا نہیں، سمجھ لیں جملے کو۔ یزید آگ کے شعلوں کی نظر ہو گیا اسی دنیا میں۔ معاویہ تو مرنے کے بعد واصل جہنم ہوا نا۔ غور کر لیں جملے پر، بہت کم وقت میں اہم بات آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ معاویہ تو مرنے کے بعد واصل جہنم ہوا نا، لیکن یزید معاویہ کا بیٹا کربلا کا بنانے والا، کربلا میں آل علی کو تیغ کرنے والا یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ، ہم بزدلوں کی اولادیں نہیں ہیں کہ مقتولوں کا ماتم کریں اور قاتل کے شجرے چھپائیں۔ توجہ ہے نا؟ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا تمہارے جذبوں کو سلامت رکھے۔ میں اس جملے کے پورے پس منظر کو آپ کے سامنے ایک ہی جملے میں لانا چاہتا ہوں۔ ہمارا ماضی شرمندہ نہیں ہے، ہم اگر مقتول کا ماتم کرتے ہیں تو قاتل کا نام بھی بتاتے ہیں، اس کا شجرہ بھی بتاتے ہیں، اس کا حسب نسب بھی بتاتے ہیں۔
ایک ہی جملہ کہوں گا، ایک جملہ، اور پورے 4 روزہ مجالس کا میرے نوجوانوں کے ذہنوں کے لیے ماحصل جملہ ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم 21 رمضان کو یہ نہیں کہتے کہ ہمارا علی مسجد کوفہ میں شہید ہو گیا، صرف یہی نہیں کہتے، بلکہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے علی کو 18 رمضان کو نماز فجر کے وقت حالت سجدہ میں عبد الرحمن نے، جو ملزم کا بیٹا تھا، جملہ سنے، میں ایک جملہ کہہ جاؤں گا دوستو، ایک میری 2 گھنٹے کی تقریر پہ بھاری ہوگا، جو بات انشاءاللہ اگر مولا نے مدد کی اور آپ اسی تیور سے بیٹھے رہے تو دوستو ہم اعلان کرتے ہیں کہ علی کا قاتل کون تھا، ہم بتاتے ہیں اس کا نام عبد الرحمن تھا، ملزم کا بیٹا تھا، قدامہ نامی فاحشہ عورت نے اسے نکاح کا لالچ دیا تھا، قدامہ کو معاویہ نے مقرر کیا تھا، یہ علی کے سر کی قیمت کے لیے قدامہ کے بہکانے میں معاویہ کے کہنے پر عبد الرحمن نے، ابن ملزم نے علی کو راستے سے ہٹایا اور ضربت لگائی، دیکھا کہ ہم نے شجرہ کہاں تک بتایا، عبد الرحمن نام تھا، علی کے قاتل کا، ملزم کا بیٹا تھا، قدامہ کا چاہنے والا تھا، معاویہ کا خرید کردہ غلام تھا، معاویہ ابو سفیان کا بیٹا تھا، ابو سفیان حرب کا بیٹا تھا، حرب بنی امیہ کا سردار تھا، پورا قبیلہ بتا دیا نا، اس لیے کہ ہمارا ماضی قاتلوں سے شرمندہ نہیں ہے، اگر تم بھی روکا جائے یہ مولا آپ کو سلامت رکھے، مجھے ایک جملہ اگر مولا نے منظور کر لیا تو انشاءاللہ دربار آل محمد کے در و دیوار سے علی علی کا تاریخی نعرے گونجیں گے۔ یہ جملہ میں مکمل اگر کر گیا اور آپ کے ذہنوں تک یہ بات مجھے طاقت دے دی مولا نے پہنچانے کی، ہم گڑے مردے اکھاڑنے کے عادی نہیں ہیں، ہم علی کا یوم شہادت 1400 برس سے منا رہے ہیں، ہم علی کا یوم شہادت 1400 برس سے منا رہے ہیں، یہ 10-12 برس سے ہم نے اپنے مردے قبروں سے اکھاڑ کر ان کے یوم منانے شروع نہیں کیے، یہ مولا تمہیں سلامت رکھے، یہ 10-12 برس سے ہم نے اپنے مردے قبروں سے اکھاڑ کر ان کے یوم منانا شروع نہیں کیے، یہ 10-12 برس کی بات نہیں ہے، ہم 1400 برس سے اپنے امام کا ذکر بھی کر رہے ہیں، ان کے قاتلوں کے نام بھی بتا رہے ہیں، تم نے 10-12 برس کے بعد ہماری ضد میں، علی کی ضد میں تحقیق کیے بغیر اعلان تو کر دیا، بڑی توجہ، اعلان تو کر دیا، ہم اگر علی کا یوم، بہت توجہ دوستو، ہم اگر علی کا یوم شہادت منائیں تو تم بھی ضد میں آ کر کہہ دیتے ہو کہ علی ہی کی شہادت نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک دن پہلے اسی تاریخ میں کسی بی بی کا انتقال بھی ہوا تھا، اس لیے اس بی بی کا یوم وفات بھی 1400 برس کے بعد یاد آیا۔ اے امت مسلمہ کے نالائق بیٹو، ماں کا یوم وفات 1400 برس کے بعد یاد آ رہا ہے۔ ٹھہرو، ابھی جملہ مجھے کہنا ہے، کیا یہ سب نعرے ہیں آپ کی طرف سے، آپ کے جذبہ ایمانی کے، مجھے نعرہ اس وقت لینا ہے جب جس راز سے آج میں پردہ اٹھاؤں گا، یہ 1400 برس کے بعد نالائق بیٹوں کو ماں کا یوم وفات یاد آیا، چلو وہ بھی یاد آیا تو اس لیے یاد آیا، توجہ، اس لیے یاد آیا کہ علی کا یوم وفات ٹھنڈا پڑ جائے،
علی کا یوم شہادت ماند پڑ جائے، 17 رمضان مقرر کر دی، فلاں تاریخ مقرر کر دی، اس دن بی بی کا انتقال ہوا تھا، ایک بی بی کا انتقال ہوا تھا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، چلو 1400 برس کے بعد ہی صحیح، خیال تو آیا، ضرور مناؤ ضرور مناؤ، لیکن آخر اتنی بڑی ماں کا یوم وفات ہے، اعتماد کے ساتھ مناؤ نا۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ ہماری ماں مر گئی، ام المومنین مر گئی؟ اگر واقعی ماں کے بیٹے ہو تو پھر یہ بھی تو بتاؤ یہ ماں کیسے مری، کس نے مارا، کہاں سے یہ کیوں نہیں بتاتے؟ صرف یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ماں مر گئی؟ یہ بھی بتاؤ کیسے مری، کس نے؟ اب سننا ہے تمہیں، جب نتیجہ دے دوں پھر نعرہ لگانا۔ یہ بھی بتاؤ ماں کس طرح مری؟ آخر ماں بھی نہیں تھی، وی آئی پی ماں ہے جس کا یوم منا رہے ہو، تو یہ بھی تو بتاؤ ماں کس طرح مری، کس نے مارا، کس نے ڈنر پہ بلایا تھا، کس نے دعوت دی تھی، کس نے قالین بچھایا تھا، کس نے چونے کے گڑھے میں پھینکا تھا؟ یہ ماں کے مرنے کا ماتم کر رہے ہو، قاتل کا نام کیوں چھپا رہے ہو؟ ماموں جان کے چہرے سے نقاب کیوں نہیں چھوڑا؟